الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نور اور روشنی ثابت ہوئی. تمام دنیا میں آپ کی تعلیمات کی وجہ سے نور اور اجالا پھیلا. اگر ہم چاہیں کہ آج بھی ہمارے گھروں کو منور کریں، سماج اور معاشرے کو منور کریں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. حدیث کا ذخیرہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم بلوغ المرام انہی میں سے ایک حدیث کا جو ذخیرہ ہے اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ روز مرہ کی زندگی میں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو حل کر سکیں. اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے متعلق مختلف مسائل بیان کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت دی ہوئی اللہ کی ہے، اگر اسی کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. زکوٰۃ یہ فرض ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے دولت دی ہے. دولت اس کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے آپ کے پاس سونا چاندی ہو، یا چاہے آپ کے پاس باغات کھیتیاں ہوں، چاہے آپ کے پاس کیش منی ہو. ان سب کے لیے زکوٰۃ کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا. اب اس کے بعد جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کے لیے اپنی بہت سارے سرمایہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، عام طور پر ایسے کاروباری لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے الا ماشاء اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آئے. ایک ہے کار ڈیلر، کار کی ضرورت ہے، اور کار ڈیلر وہ گاڑیوں ہی کا کام کرتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہوگا، ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی پر زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کے روزگار کا ذریعہ ہے، اسی سے اس کی آمدنی ہوتی ہے. جو بھی اس سے کمائے گا، اس سے جو بچت ہوگی اس پر وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن کار ڈیلر جو ہے کار کا مالک ہے، کئی کاریں ہیں اس کے پاس اور وہ خرید و فروخت وہی کام کر رہا، تو اس کو اپنی کاروں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ وہ کار ڈیلر ہے اور اس کے پاس زیادہ کاریں ہیں اور وہ اس کا مالک ہے، اس کو دینی پڑے گی. یہ ہے چھوٹی سی آسان سی اگزامپل بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو سرمایہ دار، جو تاجر حضرات، ان کے پاس ایسی کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے جس میں مشنری ہیں، تو مشنری پہ تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. وہ مشنری جو کارخانے کو چلانے کے لیے ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کا ہی کام کرتے ہیں، تو ان پر ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں اپنی دولت کی شکل میں موجود ہیں، ان پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر ہمارے معاشرے میں جن کے پاس اللہ نے یہ سب دولت دی ہے، جنہیں تاجر حضرات، کاروباری حضرات، اور جن کے پاس سونا چاندی وغیرہ وغیرہ ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کریں بر وقت اور صحیح طریقے سے، تو معاشرے میں کوئی غریب آدمی رہ نہیں سکے گا. معاشرے میں سب تونگری آ جائے گی، جیسے اسلام کے اچھے زمانے میں ہوا تھا کہ دینے کے لیے لوگ لینے والے کو تلاش کیا کرتے تھے. لینے والوں کا شارٹیج تھا، غریب آدمی ملتے نہیں تھے تلاش کرنے سے. اور اب یہ ہے کہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے. ایک اور نقطہ ہے زکوٰۃ کی پیمنٹ کے بارے میں کہ زکوٰۃ آپ انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں، مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دیں، کلیکٹیو زکوٰۃ، کلیکٹیو نظام ہو. کیسے؟ مثلا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ 50 آدمی رہتے ہیں، اگر یہاں کوئی سوسائٹی ہے، انجمن ہے یا ادارہ ہے جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہا ہے، تو وہاں دینا زیادہ بہتر ہے. کیوں زیادہ بہتر ہے؟ تاکہ غریبی کو دور کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی جا سکے. اگر یہاں پر ادارہ ہے
اور یہ لوگ زکوٰۃ کی رقم جمع کر رہے ہیں، آپ انفرادی طور پہ جا کے غریب کو دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1000 روپے کی زکوٰۃ نکلی، آپ 1000 روپے کسی غریب کو دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ 1-2 وقت کا اچھا کھانا کھا لے گا، اس کے بعد پھر بھیک مانگتے ہوئے ٹھہر جائے گا۔ یہی ہوگا نا، غربت تو نہیں ختم ہوگی 1000 روپے سے اس کی، مگر اس کے بجائے 1000 روپیہ آپ بیت المال میں جمع کروائیں یہاں پر، اور آپ کی طرح جو بھی لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ جمع کروائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 1000 سے 1 لاکھ بن جائے مثلاً۔ اب 1 لاکھ روپیہ کسی صحیح جگہ پر خرچ کریں گے تو کم سے کم ایک آدمی کی غربت آپ دور کر سکیں گے، یا 2 آدمیوں کی، 4 آدمیوں کی، جتنی رقم جمع ہوئی اس کے حساب سے آپ وہ غربت دور کر سکیں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اجتماعی نظم یہ بہت ہی بہتر اور بہت زیادہ مناسب انداز ہے۔ اگر اس طرح کا نظم نہ ہو کہیں پر تو انفرادی طور پر بھی آپ جا کر بطور مجبوری کے دے سکتے ہیں، مگر اس سے بہتر شکل یہ ہے اس طرح کی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی زیادہ غریب ضرورت مند ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے۔ زکوٰۃ دینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے قریبی یا جو رشتہ دار ہیں ان میں زیادہ کون مستحق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم نکالا اور وہ کسی گاؤں میں، قریے میں جا کر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر رہا ہے، خود اس کی اپنی بہن بھوکے مر رہی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنی بہن کی خبر لو یا بھائی کی خبر لو، پہلے اس کو دو، پھر اس کے بعد باہر، پھر آگے آگے چلتے جاؤ، یہ اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے بھائی یا بہن کو دے گا تو اس کے اندر اس کو ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے آپ کی دلچسپی کے لیے کہ اگر مثلاً کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بیوی مالدار ہے، اس کے پاس زیادہ رقم آ گئی، مثلاً اس کے والدین کی طرف سے یا اس کے بھائی بہنوں کی طرف سے اس کو کافی رقم مل گئی، اور شوہر غریب ہے اور بیوی اب دولت اس کے پاس زیادہ آ گئی، وہ زکوٰۃ تو دے گی۔ اگر غریب اور ضرورت مند شوہر ہے تو اس کو بھی وہ دے سکتی ہے، یعنی شوہر غریب ہے اور بیوی اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو چاہے تو دے سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے دو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر بیوی مالدار ہے شیئر کر کے کھائیں، دونوں شوہر کے ساتھ شامل ہو کر کھائیں، جس میں زیادہ برکت ہوگی، مگر ملکیت تو اس کی ہے، مالک تو وہ بنی، اور اس کے ماں باپ کی طرف سے یا کسی بھائی بہن کی طرف سے اس کو دولت ملی، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ پوری رقم مجھے دے دو، کیونکہ جو مالک ہے وہ ہے اس کا۔ البتہ شوہر مانگ سکتا ہے، اور اگر بیوی دینے سے انکار کر دے تو آپ زکوٰۃ بھی مانگ سکتے ہیں، اچھا زکوٰۃ جو بنے گی وہ مجھے دے دینا۔ اگرچہ کہ یہ اچھی شکل نہیں ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ مسئلے کے اعتبار سے ملکیت جو ہے، اونرشپ شوہر کی ہے، شریعت نے اس کو ریکگنائز کیا، بیوی کی ہے تو بھی شریعت نے اس کو ریکگنائز کیا۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ کا زکوٰۃ کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو یہاں کر لیجئے، تاکہ اس کے بعد نیا چیپٹر ہم شروع کر سکیں۔ شیخ، اگر کسی کے پاس پلاٹس ہے، زمین ہے، اس پر بھی کیا سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ہاں، زمین اور ایکسٹرا جو ہے نا، انویسٹمنٹ کے طور پر آپ پراپرٹی جو خریدتے ہیں، یہ ہے بڑا نازک مسئلہ۔ نازک مسئلہ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ وہ تو ان کی کیش منی سے زیادہ سیو منی ہے۔ کیش منی سے زیادہ سیو اس طرح سے ہے کہ بعض امیر لوگ اپنی دولت کو مختلف جگہوں پر رکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں، کیش نہیں رکھتے، پراپرٹی خرید لیتے ہیں۔ مان لیجئے کسی کے پاس 2 کروڑ روپیہ زائد ہے، اب وہ 2 کروڑ کی کوئی جو ہے نا بلڈنگ خرید لے گا، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے وہ بلڈنگ بیچ دے اور پیسہ اس کو مل جائے۔ جب بھی بکے گا وہ کیسے بکے گا؟ عام طور پہ نفع کے ساتھ بکے گا۔ اگر 2 کروڑ کی خریدا ہے، 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے اس میں 5-10 لاکھ روپے زیادہ اس کو مل جائیں، کٹوتی کا چانس نہیں ہوتا عام حالات میں۔ ایسی صورت میں جو آپ کا وہ گھر ہے جس میں رہنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، لیونگ پرپس کے لیے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بطور انویسٹمنٹ کے جو بھی آپ پراپرٹی بنائے ہیں، بہتر اور اچھی شکل یہ ہے کہ اس کی آپ زکوٰۃ دیں۔ بہت سارے لوگ اس کی صرف کرائے پہ دیتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے نا وہی ہیرا پھیری کی بات ہوتی ہے، ورنہ یہ اصل میں انویسٹمنٹ ہے عموماً۔ اور یہ انویسٹمنٹ کے طور پر آپ اگر اس کی پوری ویلیویشن کر کے اس کی قیمت نکالیں اور پھر اس کی زکوٰۃ دیں، یہ زیادہ صحیح اور بہتر طریقہ ہوگا۔ عموماً باہر رہنے والے عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو بھی پیسے ہیں
اس سے یہاں پر کئی زمینات، کئی پلاٹ، کئی گھر خریدے ہوئے ہیں. اب ایک تو رہنے کے لیے ہے اور باقی سب وہ جیسے کیش منی ہے، وہ کیش منی کی طرح ہی ہے ان کی. یہ نقدی رکھنے کے بجائے وہ زمین خرید لیے، یا نقدی کے بجائے انہوں نے یہاں پر 2-3 گھر خرید لیے. وہ گھر کی بھی آمدنی ہے اور گھر خود ان کے لیے سیف سائڈ ہے. جب ان کو ضرورت پڑی اسی وقت گئے، بیچ دیے نفع کے ساتھ واپس. تو اس لیے اس کی بھی زکوٰۃ اگر وہ دیں پوری پراپرٹی کی تو وہ صحیح اور بہتر طریقہ ہوگا. شیخ اور ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ ہم کن مدات میں خرچ کریں، ہم ترجیحات کن چیزوں کو دیں؟ زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں کہ زکوٰۃ کہاں آپ خرچ کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کلیئر بتا دیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، جس کے اندر وہ کلیئر لسٹ بتا دی گئی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والی. اس کے اندر بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی 8 جگہوں پر. 8 ایریاز ہیں اس کے خرچ کرنے کے. اپنی مرضی سے زکوٰۃ کی رقم ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو وہ سورہ توبہ آیت 60 جس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، وہ ہے مثلا مسکین کے لیے، فقیر کے لیے، تالیف قلبی کے طور پر. کوئی قرض دار ایسا مقروض آدمی ہے جو پیمنٹ کرنے کا اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی مسافر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں دیکھیے خاص طور پر چند جو پوائنٹس ہیں. مسکین اور غریب یہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت مند، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی دولت ہے مگر جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہے. ایک ہے پینی لیس، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور ایک ہے جو ضرورت سے کم. دونوں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے ایک آدمی ہے جو تالیف قلبی کہتے ہیں کہ اس کو دل نرم کر کے قریب لے آئیں. مثلا ایک آدمی نیا نیا دین میں داخل ہوا، لوگ سارا کٹ آف کر دیے، پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، تو پھر خطرہ ہے نا اس کے لیے. تو آپ زکوٰۃ کی رقم بھی اس پر خرچ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ضرورت ہے رننگ وہ پوری ہو سکے. اسی طرح کچھ قرض دار ہیں، اس کا ہم تذکرہ کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے اس کو خرچ کرنا چاہیے، کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مدیں بتائی ہیں وہیں پر ان کو خرچ کرنا ہوگا. اس میں جیسے غریب ہے، غریب کی بھی 2 قسمیں، ایک فقیر ہے اور ایک مسکین ہے. فقیر کہتے ہیں بالکل محتاج آدمی کو، جس کو پینی لیس کہتے ہیں آپ. اور مسکین ہے اس کے پاس ہے مگر اپنی ضرورت کے مقابلے میں کم ہے. مان لیجئے کہ 100 روپے اس کی ضرورت ہے لیکن وہ زیادہ کوشش کر کے بھی 30-40 روپے ہی بنا سکتا ہے، باقی تو اتنا گیپ ہو رہا ہے نا. تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی سوال نہ ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی آپ. بیوی اگر شوہر کو زکوٰۃ دیتی ہے تو پھر وہ شوہر جب گھر کے لیے خرچہ کرے گا وہ پیسہ، تو کیا وہ بیوی کھا سکتی ہے وہ پیسہ؟ ماشاءاللہ، یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر بیوی زکوٰۃ دے تو پھر شوہر اناج لائے گا تو اناج کھائے گی تو بیوی کو بھی کھانا پڑے گا، تو وہ خود دینے والی ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے اندر ایک اصول ہے کہ زکوٰۃ آپ دیں گے غریبوں کو، مستحق لوگوں کو. اگر غریب آدمی کوئی چیز اپنی مرضی سے خرید کر لاتا ہے اور آپ کو بطور گفٹ کے ہدیہ اور تحفے کے پیش کرتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہوگا وہ، کیونکہ وہ جو ہے غریب کے لیے تو آپ نے دے دیا. اب غریب ریورس آرڈر میں کوئی اپنے امیر دوست کو بھی کھلاتا ہے کوئی تحفے کے طور پر، اس کے لیے وہ جائز ہے. لیکن یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم مثال دی کہ بیوی اگر خرچ کرے. میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری سننے والے بہنیں کوئی اس طرح کی حرکت کریں کہ اپنے شوہر کو اتنا غریب کر دیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق بن جائے اور بیوی امیر ہوتی رہے. یہ بیلنس کے بغیر زندگی جو ہے بڑی متاثر ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے صدقہ اور خیرات کا جنرل. یہ تو زکوٰۃ کا تھا جو فرض ہے. جنرل صدقہ کا اس میں منیمم اور میکسیمم کوئی لیمٹ نہیں ہے. جتنا آپ دیں گے جب چاہے دیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنا دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا. اس کے لیے امیر غریب کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہے. جیسے حدیث میں کہا گیا اتقی النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر تم ایک کھجور بھی دو گے اللہ کے راستے میں تو وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اب ایک کھجور کی قیمت کتنی ہوتی ہے، مگر ایک آدمی کے پاس وہی ہے تو وہ بھی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح سے صدقہ اور خیرات میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی. کتنی مقدار میں دے رہے ہیں اس سے زیادہ
کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں اس کا اسی حساب سے فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو چاہے حصہ لے سکتا ہے۔ دینے کے لیے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہے، ذہین ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ اگر آپ اس آدمی کو زکوٰۃ کی یا نہیں بلکہ عام تعاون صدقے کے طور پر فیس کا انتظام کرتے ہیں، کتابوں کا بندوبست کرتے ہیں، تو زندگی میں جتنی مرتبہ بھی وہ دین کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ بظاہر معمولی سی رقم آپ نے خرچ کی، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ انہی خرچ کرنے والی چیزوں میں ایک ہے صدقۃ الفطر، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو کچھ دینا چاہیے۔ شریعت ہماری اتنی پاکیزہ ہے، جس کا ہم نے تذکرہ کیا عیدین کے چیپٹر میں، کہ دین یہ چاہتا ہے کہ جب ہم عید الفطر منائیں تب بھی غریبوں کو یاد رکھیں، اور جب عید الاضحیٰ ہو تب بھی غریبوں کو یاد رکھیں۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے غریب کو دے دینا چاہیے۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، جب آپ گھر والوں کے لیے تیاری کریں، غریب کا بھی خیال رکھیں اور اس کو بھی جو ہے صدقۃ الفطر پہنچائیں، اور یہ اس کے گھر میں پہنچ جانا چاہیے عید کی نماز سے پہلے۔ اس میں مسجد والوں کا کوئی حق نہیں، انتظامیہ کا کوئی حق نہیں، یہ امیڈیٹلی غریب کا حق ہے، غریب کو ملنا چاہیے۔ اور دوسری چیز بقرعید کے موقع پر کیا ہے، ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے گوشت پھر اگین غریب کو جانا چاہیے، یعنی ہر جگہ غریبوں کا خیال رکھا گیا۔ اب صدقۃ الفطر کے بارے میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں یہ ضروری ہے۔ جیسے فرمایا گیا قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا، فرض، ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے غریب کو فطرانہ ادا کرے۔ کس شکل میں دے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک سا جو ہے تقریباً آج کل کے حساب سے سمجھ لیجئے 3 کلو کر لیں آسانی کے لیے، تاکہ جو ہے تھوڑا سا زیادہ خرچ ہو جائے، ورنہ وہ حساب کریں گے کیلکولیٹ تو 2.25 کلو کے قریب وہ پڑتا ہے۔ اناج جو غذا ہے نارملی وہ غذا کی شکل میں ہونا چاہیے۔ کھجور بھی دیے جا سکتے ہیں، جو بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی غلام ہے اس پر بھی، آزاد ہے اس پر بھی، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، روزہ رکھا نہیں رکھا، ہر ایک کے لیے یہ ہے۔ اور یہ کب دیں گے؟ عید کی نماز سے پہلے وہ غریب تک پہنچ جانا چاہیے، تاکہ عید کی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور اس کو عید کے دن مانگنا نہ پڑے۔ عید کے دن مانگنے سے بچانے کے لیے بر وقت اس کے گھر تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کننا نعطیہا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سا دیا کرتے تھے ہم ایک آدمی کی طرف سے۔ گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 سا، یعنی تقریباً 30 کلو، جتنے افراد گھر میں ہوں گے بچے بڑے سب، اور اس کے اندر کھانے کی جو چیز ہے، جہاں پر جو بھی کھانے پینے کا رواج ہے وہ اسی حساب سے آپ فطرانے کے اندر وہ چیز نکالیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کیا بتائی اس کی، دیکھیے کتنی پاکیزگی ہے اس میں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ رمضان کے روزوں میں بھول چوک، لغزش اور خطائیں کبھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس فطرانے کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور غریبوں کے لیے اس میں کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مگر یہ مشروط کیا ہے؟ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ نماز عید سے پہلے اگر تم نے ادا کیا تو اس کا مطلب وہ فطرانہ صدقۃ الفطر سمجھا جائے گا۔ نماز عید کے بعد اگر تم نے دیا تو یہ جنرل صدقہ سمجھا جائے گا، فطرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے، یعنی روزے کی بھول چوک کو مٹانے کے لیے، وہ بھی تم نے چانس گویا کہ گنوا دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ، گھر کے ہر فرد پر 1 سا اناج فطرانے کی شکل میں فرض ہے، جو کہ غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے ان تک پہنچنا چاہیے۔ جو لوگ عید کی نماز کے دن کلیکٹ کرتے رہتے ہیں نا مسجد کے پاس، فطرانہ جمع کراؤ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ غریب کو کب دیں گے؟ وہ لے جا کر
کلیکٹ کرنے والے بھی نماز میں کھڑے ہو گئے، عید کی نماز تو ختم ہو گئی، غریب تو بیچارہ باہر مانگتے ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ اس کے گھر تک پہنچنا چاہیے، تب جا کر وہ فطرانے کا جو فائدہ ہے وہ ہوگا. اور مساجد کمیٹیوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے فطرانہ، اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتے یہ پیسہ. آپ جو اس کے ایڈمنسٹریشن اخراجات وغیرہ نکالیں، یہ درست نہیں ہے. ٹوٹل فطرانہ جو ہے غریب کا حق ہے اور غریب تک وہ پہنچ جانا چاہیے، یہ شریعت کہہ رہی ہے. تو اس میں دیکھیے آپ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں کہاں کہاں سہولت ہے، کہاں کہاں برکت ہے. یعنی معاشرے کا ہر آدمی چاہے غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو، عید کے دن وہ محسوس کرے گا کہ میں بھی کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں، میں بھی آج خوشی منا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر جگہ کے رہنے والے اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو زکوٰۃ جنرلی یہ فرض ہے ان لوگوں پر جن کے پاس دولت ہے. جنرل صدقہ سب کے لیے، جو بھی اس میں حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. فطرانہ صدقۃ الفطر ایک خاص موقع پر دیا جانے والا یہ خاص قسم کا صدقہ ہے جو غریبوں کے لیے ایک خاص وقت میں یعنی عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی عید کے نماز سے 2 دن پہلے بھی دینا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، تاکہ اس کا ایک نظم ہو اور باقاعدہ طور پر آپ وہ غریب تک پہنچائیں. تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کافی گنجائش ہے کہ دینے کا جو طریقے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے، ان میں سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ صدقۃ الفطر کے مسئلے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو جمع کرتے ہیں صحیح جگہ پر اس کو خرچ نہیں کرتے. اور اسی طرح سے جنرل صدقے میں ہم کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، جبکہ دی ہوئی دولت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے مانگ رہا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ تم جتنا دو گے اس سے زیادہ تم کو واپس کیا جائے گا، اس سے بہتر شکل میں واپس کیا جائے گا. اگر اس میں کوئی بات ہو تو ختم کرنے سے پہلے ہم اگر کوئی سوال یا بات ہو. جی شیخ، جو فطرہ دیا جائے گا صرف روزے دار جو لوگ ہیں ان کی طرف سے دیا جائے گا یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے جو روزہ نہ بھی ہوں، بچے ہوں، ان کی طرف سے دیا جائے گا؟ دیکھیے ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے کہ جس میں کہا گیا چھوٹے بچے کی طرف سے بھی دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ روزہ تو نہیں رکھتا، فطرانے کا تعلق روزے سے نہیں ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے دیا جائے گا. آپ کچھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فطرہ تو دیا جائے گا، وہ غلے کی شکل میں دیا جائے گا یا اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ فطرانہ اصل میں مسنون یہ ہے کہ آپ اناج کی شکل میں دیں، لیکن کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں غریب ملنا مشکل ہے، جیسے یورپ وغیرہ میں. تو بعض اوقات اگر وہ لوگ پیسے کی شکل میں دیں، یہاں کسی کو مکلف کریں کہ اتنے پیسوں کا اناج خرید کے غریب کو دے دے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، سنت کی اس میں ادائیگی بھی ہو جائے گی کہ وہ پیسے بھیج رہا ہے، یہاں ان کا وکیل اتنے ہی پیسوں کے جتنے بھی اناج یہاں پر بنتا ہے وہ لے کر غریب کو دے رہا ہے. تو اس طرح سے دونوں کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ اصل اناج ہے. مزید اور کچھ باتیں ہیں، وہ نئی باتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا